اور اہل علم کا ایک گروپ جن میں سے میں نے آپ ذکر کیا شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور کبار سعودی عرب کے علماء اس بات کے قائلین ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے, واٹس ایپ پر ہمیں وائس میسیج کر دیجئے. ہم آپ کے سوال کا جواب اور پریشانی کا حل لے کر آپ کو واٹس ایپ پر بھی دے دیں گے اور یوٹیوب پر بھی اسے نشر کریں گے آپ کی آواز کے ساتھ. اگر آپ کو پرائیویٹ ایشو آپ کا ہو جسے آپ چاہتے ہو کہ نشر نہ کیا جائے تو آپ اپنی آواز سے اس میں یہ کہہ دیں کہ آپ براہ کرم اسے نشر نہ کریں, ہم اسے نشر نہیں کریں گے. البتہ ہم درخواست یہ کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ تر بڑی تعداد میں لوگ مستفید ہو جائیں آپ کی آواز سن کر. جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں ہمارے سب کے موازین حسنات میں یہ درج کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. آج کا سوال آپ کی خدمت میں. السلام علیکم محترم, میرا نام عبدالرحیم ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان کے شہر ساہیوال سے ہوں. عبدالرحیم ساہیوال سے. سوال یہ ہے جی کہ میں نے پہلے 2 سال کے وقفے سے اپنی بیوی کو 2 طلاق دی یا اللہ, اور تیسری طلاق ابھی کچھ دن پہلے دی فون پر, اور میری وائف نے مجھے بولا اس وقت میں ماہواری کی حالت میں ہوں. کیا آپ ہمیں اس بارے میں ہماری مشکل آسان کر سکتے ہیں کہ کچھ رعایت ہمیں مل جائے گی اسلام میں, اس مسئلے پہ کوئی رعایت مل جائے گی تو برائے مہربانی ہماری مدد کریں. میرے بھائی عبدالرحیم بھائی, آپ رعایت تلاش کر رہے ہیں جبکہ رعایت کرتے نہیں ہیں. آپ اسلام سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو راہ جو سلیم فطرت کی راہ ہے وہ آپ کو بتائے, لیکن آپ اس پر عمل کرنا نہیں چاہتے. 2 سال مسلسل آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی, ایک پہلے سال دی اور 1 سال گزرنے کے بعد دی, تو 2 طلاقیں ہو چکی ہیں اور اس کے باوجود بھی آپ کو عقل نہیں آئی. اب اگر آپ تیسری بار طلاق دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے راہ چاہیے, راہ میرے اس خیال سے تو آپ بہت ہی زیادتی کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ. اللہ کے لیے اس کی عزت کیجئے اور اس کو ٹوٹنے سے, اس کو کمزور ہونے سے بچائیے. یہ عورت اگر کمزور ہو جائے گی تو سماج کمزور ہوتا چلا جائے گا, اور اگر عورت مضبوط ہوگی تو ہمارے سماج کو اور معاشرے کو یہ عورت مستحکم اور پختہ کرتی چلی جائے گی. اس کا بہت اہم کردار ہے ہماری زندگیوں میں. اس کو ہر ویور ہمارا سمجھے اور اپنے گھروں کی اللہ کے لیے حفاظت کرے, اور خاص طور پر طلاق اور نکاح کے جو مسائل ہیں انہیں نکاح سے پہلے علم حاصل کرنے کی کوشش کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ گمراہ ہو جائیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ آپ نے 2 طلاقیں تو آپ کی ہو چکی ہیں اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیسری طلاق آپ نے دی ہے, تو آپ نے عدت, آپ کی اہلیہ نے کہا کہ وہ حیض سے تھیں, تو میرے محترم اگر آپ پہلی طلاق آپ نے دی, رجوع کر لیا, پھر 1 سال کے بعد دوسری طلاق دی, پھر رجوع کر لیا, اب یہ تیسرا موقع تھا. اگر آپ کو جیسے اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے, اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں. جمہور علماء کا, کثیر تعداد میں علماء کا یہ موقف ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. آپ نے دی ہے طلاق حیض کے ایام میں, اس کو طلاق تصور کیا جاتا ہے, لیکن
سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین یا یہاں کے کبار علماء لجنۃ الدائمہ والافتاء جو فتویٰ کی سب سے بڑی کمیٹی ہے سعودی عرب کی، اسی طریقے سے ڈاکٹر خالد المصلح اور دیگر علماء اس بات کے قائل ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر خالد المصلح کے، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تبارك من العراق سألت عن طلاق الحائض، هل يقع يا شيخ؟ هذه المسألة مسألة طلاق الحائض هل هو واقع أو لا؟ شیخ بھی یہی فرما رہے ہیں، کسی خاتون نے عراق سے فون کر کے پوچھا ہے کہ کیا طلاق ہو گئی ہے حیض کے ایام میں؟ وبالاتفاق طلاق محرم، اس میں تو کسی کی کوئی اختلاف نہیں ہے، اہل علم نے سب نے اس کو حرام قرار دیا ہے کہ یہ ایک آدمی اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں اگر طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق محرم طلاق ہے، یہ جائز طلاق نہیں ہے، اس طریقے سے طلاق دینی نہیں چاہیے۔ خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز الرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، اس بات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ واختلفوا فيما إذا طلق الرجل امرأته هل يقع عليه هذا الطلاق المحرم ولا؟ إجابة اختلافو، اس بات میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ غير علماء الأمة وعامة الفقهاء على أنه إذا طلقها وهي حائض فإن طلاقها واقع۔ اہل علم کی کثیر تعداد، جمہور اہل علم اس بات کے قائلین ہیں کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے حیض کی حالت میں بھی ہو۔ فإن الطلاق واقع ولو كان محرما، ولو كان محرما، اگرچہ یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے طلاق دینا حیض کے ایام میں، لیکن اس کے باوجود طلاق واقع ہو جاتی ہے، یہ جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يقع الطلاق، اور اہل علم کا ایک گروپ جن میں سے میں نے آپ ذکر کیا شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور کبار سعودی عرب کے علماء، اس بات کے قائلین ہیں کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ إذا طلق الإنسان المرأة وهي حائض، اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ حیض کی حالت میں ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وذلك لأنه على خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن عدتهن، لعدتهن، اللام هنا۔ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ حکم قرآن کریم کی آیت کی خلاف ورزی ہے کہ جس طریقے سے مرد کو طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس نے اس آیت کی مخالفت کی ہے۔ للتوقيت يعني في قبل عدتهن، يعني وهن يستقبلن عدة واضحة، تاکہ وہ عدت صریح اور صحیح طور پر گزار سکیں، چونکہ جب حیض ختم ہو جائے گا اور آپ شوہر اس کو طلاق دے گا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، تو اسی طریقے سے اس کو عدت گزارنے میں بھی آسانی ہوگی۔ يعني إذا طلقها في الحيض هذه الحيض لا تحسب، تو طلاق جو حیض میں دی گئی ہے وہ لا تحسب، شیخ فرما رہے ہیں کہ جمہور اہل علم کا موقف تو یہ ہے کہ ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا۔ من جملة حيضات العدة والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، کیونکہ ثلاثۃ قروء وہ 3 حیض کا اللہ رب العالمین نے جو عدت گزارنے کا حکم دیا ہے عورت کو، مطلقہ عورت کو، وہ 3 حیض ہیں۔ فسيكون الأمر نوعا من اللبس على المرأة هل تحسب ولا، کیونکہ یہ اگر اس طریقے سے عورت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا تو وہ اس کو دراصل ایک اور پریشانی سے گزارنا مقصد ہو جائے گا۔ هذا ما يتصل بالدليل من القرآن، أيضا الدليل من السنة قصد قرآن اور سنت سے یہی بات واضح ہوتی ہے اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے، عمر لما طلق امرأة، جیسے کہ حضرت عمر کے صاحبزادے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وهي حائض، وہ حیض سے تھی، فنهاه النبي صلى الله عليه اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضب ہو، بہت شدید غصہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا کہ اس سے رجوع کر لو، وسلم وأمره بردها، امرہ بردها، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رجوع کا حکم دیا۔
فأخذ العلماء أخذ جماعة من العلماء من هذا أن الطلاق لا يقع لأنه على اس حدیث سے اہل علم نے یہ بات اخذ کی ہے کہ طلاق حیض میں دی گئی واقع نہیں ہوتی، من الله ورسوله، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امر ہے اس کی مخالفت ہے. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من حدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. یہ صحیح حدیث آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صالح خالد المصلح نے پیش کی ہے. المسألة فيها قولان من حيث أقوال أهل العلم. اس لیے اس بارے میں حیض کی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں دو قول ہیں. ومن حيث الوقوع، أما من حيث التحريم فالاتفاق منعقد والعقد. تحریم میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ طلاق جائز نہیں ہے، اس کی حرمت ہے. هذا أنا أقول كل من أراد أن يطلق امرأته فليتق الله وليطلقها على الوجه الشرعي. شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ طلاق تک نوبت نہیں آنی چاہیے. بیویوں کو بھی اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے اور شوہر کو اپنی بیویوں کا خیال رکھنا چاہیے. عزت اور قدر کرنی چاہیے ایک دوسرے کی آبرو کی اور اس کی عزت کی، اس کے نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو اسے طلاق اس طریقے سے دی جائے جیسے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. الشرعي أن يتحرى الزمان والعدد. الزمان جو وقت ہے وہ بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے اور اس کی جو تعداد ہے وہ بھی اہم رول ادا کرتی ہے. بأن لا يطلقها في حيض. اس لیے حیض میں طلاق نہیں دی جائے گی، یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. واحد أو ألا يطلقها وألا يطلقها في طهر جامعها فيه. اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے اور اس کے بعد طلاق دیتا ہے تو یہ طلاق بھی واقع نہیں ہوگی، اس کو بھی نہیں دینا چاہیے. يعني أن لا تكون حائض والطهر هذا لم يكن له معها. اس وقت طلاق دیں جبکہ عورت حیض سے نہ ہو اور اس وقت طلاق دیں جبکہ عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کی گئی ہو. لقاء جماع هذا الشرط فيما يتعلق بالزمان. یہ وہ شرط ہے جس کا تعلق وقت سے ہے. اما فيما يتعلق بالعدد يطلقها طلقة واحدة. لیکن جس کا تعلق تعداد سے ہے جو کہ اکثر ہمارے یہاں لوگ اس میں دھوکہ کھاتے ہیں، طلقہ واحدہ ہونا چاہیے، ایک طلاق دینی چاہیے. اگر آپ طلاق 3 مرتبہ بھی کہہ دیتے ہیں تو وہ طلاق 3 نہیں ہوتی، 1 ہوتی ہے. على خلاف هذه الأشياء الثلاثة، إن طلقها وهي حائض، إذا طلقها في طهر جامعها فيه، إذا طلقها أكثر من طلقة هذا طلاق. خلاصہ کلام یہ ہے شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور سعودی عرب کے کئی کبار علماء اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی وہ طلاق جب کہ حیض میں دی گئی ہو. اسی طریقے سے وہ طلاق اگر ہم بستری کی ہے حیض کے بعد اور ہم بستری کرنے کے بعد پھر طلاق دی گئی ہے تو وہ طلاق بھی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. طلاق کا جو دینے کا زمن یا وقت ہے وہ یہ ہے کہ عورت پاکیزہ ہو، حیض سے نکل چکی ہو اور اس کو طلاق دی گئی ہو. اب وہ طلاق دے گی تو اس کے سامنے پورا مہینہ ہے یا پورا حیض ہے جو کہ عدت سے وہ گزارے گی. اسی طریقے سے ایک تو یہ کہ حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 اس پیریڈ میں بھی طلاق نہیں دینی چاہیے کہ شوہر نے بیوی سے ہم بستری کی ہو اور طلاق دے دی ہو، یہ بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے اور طلاق واقع نہیں ہوتی. اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جو کہ شیخ نے بھی بیان کی ہے اور اکثر ہمارے یہاں لوگ اس میں دھوکہ بھی کھاتے ہیں کہ شوہر طلاق کی گولیاں اور داغتا رہتا ہے اور عورت کو اپنی کہتا رہتا ہے کہ طلاق. یہ 3 طلاقیں جو ہوتی ہیں یہ ایک مجلس میں دی گئی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. یہاں آپ اس سلسلے میں پورا فتویٰ شیخ عبدالعزیز بن باز کا دیکھ سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے اور اللہ رب العالمین مردوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ انہیں نکاح کرنے کے طریقے بھی آ جائیں اور طلاق
اگر اللہ نہ کرے کہ نوبت آئے طلاق کی تو کم از کم طلاق دینا تو آنا چاہیے نا. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق دی کیسے جاتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل ہے یہ طلاق کے سلسلے میں، اگر آپ اسے شیئر کریں گے دوسروں کے ساتھ تو کم از کم لوگوں کی سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ انہیں کس طریقے سے طلاق دینی ہے اور کس طریقے سے طلاق دینی نہیں چاہیے. یہ نیکی کا کام ہے، براہ کرم اسے ضرور کیجیے گا، دوسروں کے ساتھ خاص طور پر اسے ضرور شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.